بانی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کال کا دھڑن تختہ 24 نومبر کی فائنل کال کی طرح سول نافرمانی کال بھی مسڈ کال ثابت ہوئی۔ دسمبر میں ریکارڈ 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئیں۔ جنوری سے دسمبر 2024 کے دوران تقریباً 35 ارب ڈالر کی بھاری رقوم موصول ہوئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ریکارڈ ترسیلات زر موصول ہونے پر قوم کو مبارکباد، کہا ملکی معیشت جام کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے، پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی انتھک محنت رنگ لے آئی۔ جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی کی کاوشوں سے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ، وزارت داخلہ کے کریک ڈاؤن سے ڈالر کی سمگلنگ کو بریک لگ گیا۔ اوورسیز امپلائمنٹ کے ماہر عدنان پراچا کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے ترسیلات زر میں اضافے کے لیے خصوصی دلچسپی لی۔ حکومتی اقدامات سے بیرون ملک پاکستانیوں کا معیشت پر اعتماد بڑھا۔ پی آئی اے کے لیے یورپ کی فضائیں کھل گئیں۔ 4.5 سال کے بعد پی آئی اے کی پرواز پیرس پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر استقبالیہ تقریب، کیک بھی بانٹا گیا۔ پہلی پرواز میں 323 مسافر سوار تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کو پابندی سے 4 سال میں 200 ارب کا نقصان ہوا۔ نقصان پہنچانے والوں کا احتساب کریں۔ اب پروازیں یورپ بھر میں شروع ہوں گی۔ براہ راست پروازیں جلد برطانیہ اور امریکہ جائیں گی۔ تحریک انصاف نے مشکلات میں گھری پی آئی اے کو ڈبویا۔ پی ٹی آئی دور میں وزیر ہوابازی کے 2 جملوں نے اربوں روپے اور ساکھ مٹا دی۔ غلام سرور خان نے پائلٹس کے لائسنس جعلی ہونے کا بیان دیا۔ سابق وزیر ہوابازی کے بیان نے پاکستانی ایئر لائنز کے یورپ جانے پر پابندی لگوائی۔ ملک و قوم کی ایک پائی کا تحفظ کریں گے، نادہندگان سے ٹیکس وصول کریں گے، غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عدالتوں میں محصولات کے قانونی مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایت، کہتے ہیں ایف بی آر اصلاحات پر کام تیزی سے جاری ہے۔ شہباز شریف کی ایف بی آر اصلاحات کو معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ عوام کے محسن کا ایک اور بڑا اقدام، لاہور میں 3 نئے پاسپورٹ آفس بنانے کا فیصلہ۔ شملہ پہاڑی، ساندہ اور پیکو روڈ کوٹ لکھپت کے نادرہ سینٹرز میں آفس کھلیں گے۔ دفاتر میں 24 گھنٹے پاسپورٹ اجرا کی سہولت میسر ہوگی۔ آئندہ ہفتے تینوں پاسپورٹ دفاتر کو آپریشنل کیا جائے گا۔ عہدہ سنبھالنے سے 10 روز پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا ریلیف مل گیا۔ نومنتخب امریکی صدر کے سر پر لٹکی قید کی تلوار ہٹ گئی۔ جعلسازی کیس میں مجرم قرار پانے کے باوجود بچ گئے۔ ٹرمپ جیل جائیں گے نہ جرمانہ ہوگا۔ عدالت کا رقم چھپانے کا جرم ٹرمپ کے ریکارڈ میں لانے کا حکم۔ ٹرمپ نے اداکارہ کو چپ رہنے پر $1,30,000 دیے تھے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں خوفناک آگ نے امریکیوں کو ایٹم بم کی یاد دلا دی۔ 4 دن سے لگی آگ 34,000 ایکڑ رقبے تک پھیل گئی۔ 10,000 عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ 10 افراد ہلاک، متعدد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ تباہی کا تخمینہ $150 ارب تک پہنچ گیا۔ آتش زدگی سے لاس اینجلس کے بڑے حصے میں فون سروس بری طرح متاثر۔ سٹار لنک سے فون سروس اور دیگر آن لائن سروسز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کی امریکہ کو مدد کی پیشکش۔ کینیڈا کے طیارے آگ بجھانے میں حصہ لینے لگے۔ ٹرمپ نے کینیڈا کے خلاف زہر اگلا تھا۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ لاس اینجلس آتش زدگی میں پرتعیش گھر خاکستر۔ ویرانی کے ڈیرے۔ لاس اینجلس میں آج سورج سرخ رنگ میں طلوع ہوا۔ اداکارہ کم کارڈیشین، پیرس ہلٹن، اینتھنی ہاپکنز اور بلی کرسٹل جیسی مشہور شخصیات کے گھر ہیں۔ جیمز ووڈ اپنا گھر جلنے کے بعد رو پڑے۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے گھر بھی جل گئے۔ بھارتی اداکارہ اور ڈانسر نورا فتحی کو بھی 5 منٹ میں علاقہ چھوڑنا پڑا۔ آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک ہوا، اس کے بعد مارشل لا لگا، پھر بھی مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ جسٹس مسرت ہلالی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ سوال پوچھا، اگر جنگی یا فوجی طیارے کو ہائی جیک کیا جائے پھر ٹرائل کہاں ہوگا؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا، ہائی جیکنگ کا جرم آرمی ایکٹ میں درج نہیں، اسی لیے فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جس افسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں وہ کیسے فیصلہ دیتا ہوگا؟
کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کی مجموعی صورتحال اور کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ محسن نقوی اور مولانا کا امدادی سامان پارا چنار پہنچنے پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا، صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملتان آمد، ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ۔ مریم نواز نے گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ گرلز ہاسٹل میں رہائشی کمروں کی تعداد 119 ہوگی۔ گرلز ہاسٹل میں میس، جمنیزیم، تفریحی لاؤنج اور 5 دفاتر بھی ہوں گے۔ پنجاب میں دھند نے پھر انٹری دے دی، لاہور کے میدانی علاقوں میں بھی دھند کی چادر تن گئی۔ GT روڈ سمیت مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کی رفتار مدھم، لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 بند، دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بند، لاہور ملتان موٹر وے M3 پر فیض پور سے جڑانوالا تک سفر ممنوع، لاہور ایئرپورٹ کا رن وے دھند میں گم، بیرون ملک سے آنے والی پروازوں کو لینڈنگ میں دشواری۔ موجیں ختم، مزید چھٹیاں نہیں ملیں گی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسکول 13 جنوری کو ہی کھلیں گے، سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن خالد نذیر بٹو نے بتا دیا۔ کہتے ہیں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے پیر کو کھل جائیں گے۔ نظام شمسی کے 6 سیارے 21 جنوری سے قطار میں آنے کو تیار، زہرہ، مریخ، زحل، مشتری، نیپچون اور یورینس قطار میں نظر آئیں گے۔ ان سیاروں کا رات میں مشاہدہ کیا جا سکے گا، نیپچون اور یورینس کو دوربین سے ہی دیکھا جا سکے گا۔ لاہور بار الیکشن کے انتظامات مکمل، ایوان عدل میں آج ووٹنگ ہوگی۔ صدارت کی نشست پر 4 امیدوار مد مقابل، پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ پاکستان کے محمد آصف نے سارک سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ کولمبو میں ہونے والے فائنل میں آصف نے سری لنکا کے پلیئر طاہر اشرات کو بغیر کوئی فریم ڈراپ کیے شکست دی۔ محمد آصف نے گزشتہ سال ورلڈ چیمپئن شپ بھی جیتی تھی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔